السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو بھائیو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میرے روحانی استاد جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر چوتھا قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ناکام ہو گیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شروع دن سے، آپ جب سے اسلام رائج ہوا ہے تب سے اب تک ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نکال کر باقی جتنے بھی لوگ آئے، اہل بیت کے چاہنے والے اور اس سے نیچے جو حق بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہمیشہ اس زمانے نے اکیلا کیا اور پریشانیوں سے دوچار کیا۔ یہ تو بات حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے ہم حق بات کہنے والے کو ہمیشہ برا گردانتے ہیں۔ اسی طرح میرے استاد محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ حیرت تو مجھے اس بات پہ آتی ہے کہ یہ جو علماء کرام ہیں، جتنے بھی جماعتوں کے علماء کرام ہیں، یہ جب میرے استاد کو ویسے جھوٹا نہیں کر سکتے تو یہ اتنے اوچھے ہتھ کنڈے آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کسی کی زندگی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کو قتل کرنے تک آ جانا، یہ میرا خیال ہے ایک بہت ہی نیچ قسم کی گری ہوئی سوچ کے مالک ہی کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے، یہ جتنے بھی علماء کرائم ہیں، جتنی جماعتوں کے علماء کرائم ہیں، جنہیں میرے استاد کی ذات سے نفرت ہے اور ان کی حق بات سے نفرت ہے، وہ دلیری کا مظاہرہ کریں، خود سامنے آئیں، خود بات کریں، پھر دیکھیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ نوجوان بچوں کو، جو کم سن بچے ہیں، ابھی بلوغت کی عمر میں آئے ہی ہیں، خون ان کا گرم ہے، انہیں جوش دلا کر ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں اور ان کی ساری لائف کو سٹیک پر لگا دیتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ اور ان ماؤں پہ حیران ہوں جو ایسے علماء کرام کی زیر پرستی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، جبکہ میرے اللہ نے فرمایا کہ میں نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ یہ ایسا زہر گھولا ہوا ہے ان علماء کرام نے کہ پرانے لوگ، پرانے جو بابے ہیں، پرانی خواتین ہیں، وہ ایسی ان کے ہتھ کنڈوں میں آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ وہ قرآن کو خود سے پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو الحمدللہ میرے استاد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اللہ پاک نے بچایا اور اللہ پاک ہی انشاءاللہ آگے بھی ان کی حفاظت کریں گے، مگر بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو خود پیچھے رہ کر نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں، انہیں اکسا کر، انہیں بہکا کر اور ان سے یہ غلط کام کروا رہے ہیں اور ان کی زندگی کو سٹیک پر لگا رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ابھی اس بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی اس بچے کی زمانے کو دیکھنے کی عمر تھی اور اس کو جناب انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ وہ خود جو بزرگ علماء بنے بیٹھے ہیں، خود دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، وہ اب جو بچہ اب قید میں ہے، جو اتنا عرصہ قید میں گزارے گا، پتہ نہیں اسے کتنے عرصے کی سزا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب واپس آئے گا اس کی زندگی کا جواب کون دے گا؟ وہ تو ان کے بھڑکائے، ان کے بہکاوے میں آ کر انجینئر کو کفر کا فتویٰ دے کر قتل کرنے آ گیا تھا، اور اب وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور جیل میں آہ گزاری کر رہا ہے، اور اس نے سب کچھ بتا بھی دیا کہ میں کس جماعت نے مجھے بھیجا تھا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا انجینئر کون ہے اور کیسا ہے، مجھے کہا گیا یہ کافر ہے، اسے مارنے سے تم جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ حالت ہے۔ باقی کی جو ساری کارروائی ہے وہ آئیے
میں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا میرے روحانی استاد کے ہی منہ سے سناتا ہوں، اب خود سنیے اور فیصلہ کیجئے، اور خدا را حق بات کا ساتھ دیجئے۔ حق بات کا ساتھ دینا ہی مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ میرا استاد حق پر ہے یا یہ دو علماء کرائم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 13 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 107 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آج محرم الحرام 1445 ہجری کی 25 تاریخ بھی ہے۔ اچھا میرے بھائیو، یہ پرچیاں تو آپ کی آئی ہوئی ہیں، لیکن مجھے بھی یاد آیا کہ ایک اور کرنٹ ایشو جو اس دفعہ ہم خود بن گئے، تو اس کے اوپر بھی چند ایک گزارشات جو اللہ تعالیٰ کوئی دماغ میں ڈالے گا میں رکھ دوں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تماشا تو اب ریگولر بیس کے اوپر لگا رہنا ہے، اس لیے بار بار اس کو ان ڈیپتھ ٹاپک بنانا مجھے خود بڑی ایک امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ شاید بعض لوگ سمجھیں کہ میں کوئی ہمدردی گین کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بس چونکہ ہماری عوام آپ کو پتہ ہے جذباتی ہے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کریٹیکل ایشوز کے اوپر بھی ضرور بات کریں۔ جب کرنٹ افیئر کے طور پر دوسرے ٹاپکس کے اوپر میں بولتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جب ہم خود کرنٹ افیئر بن جائیں کسی مسئلے میں تو اس کے اوپر ڈسکشن تھوڑی بہت کی جائے۔ آپ کو مختلف سٹوڈنٹس کے چینل سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پچھلی اتوار کو چوتھی دفعہ اٹیمپٹ کی کوشش کی گئی میرے اوپر، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر 2017 میں پہلی کوشش ہوئی، اس کے بعد پھر مارچ 2021 میں، پھر اکتوبر 2022 میں، اور اب یہ اگست 2023 میں۔ یہ تو وہ ڈکلیئرڈ کوششیں ہیں مرڈر اٹیمپٹ کی، جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ آپ لوگ ٹینشن کی بجائے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ اب علمی طور پر تو شکست کھا چکے ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوگا اور ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ عموماً لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور فرقوں کے علماء وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا تو وہ لوگ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو میں خود بھی آپ کو پتا ہے 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، اور سب سے زیادہ یعنی ایک جو تکلیف دہ چیز ہے وہ بریلوی فرقے کے علماء کے لیے، باقی بعد میں آتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ہے کہ یہ آدمی خود بریلوی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری پبلک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہیں کہ جو کاؤنٹر کر سکیں۔ بریلویت کے کون سے دلائل ہیں جو مجھے نہیں پہلے پتا ہوں گے، اور ان کے علماء نے آ کے ان کو بتانے ہیں، وہ تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہے۔ تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہر ایک برا وقت ہے، اور علمی دلائل میں انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس قسم کی کوششیں شروع کی ہیں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ یہ چاروں اٹیمپٹس جو ہیں وہ ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں، اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہیں، یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی نے کوئی آرگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے، نہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت موجود ہیں، اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ اب یہ جو چوتھی دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں وہ بچہ، مجھے تو اس پہ ترس ہی آ رہا ہے۔ 18 سال 2 مہینے اس کی عمر ہے، اور گجرات شہر میں وہ ایک پاس کسی قصبے میں کھاریاں کے پاس رہنے والا ہے۔ تو اب پڑھتا وہ خادم رضوی صاحب کے مدرسے میں، جہاں ان کا وہ مزار سارا کچھ بنا ہوا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے۔
آپ دیکھیں مدرسے کا نام ابو ذر غفاری ہے اور کام وہاں کیا ہو رہے ہیں. کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہاں ان کا زہد، اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر اتنا کچھ عوام سے لے رہے ہیں. 20 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے، اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کے آفیسر نے اس سے 1 to 1 انٹرویو کیا ہے تو اس سے دین کی الف بے بھی نہیں پتا. ہاں، اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو ادھر؟ جی گستاخ ہے. کیا گستاخی کی ہے؟ جی علماء نے کہا ہے کہ گستاخ ہے. یہ ان کا لیول ہے. اس نے کہا یار کوئی ایک چیز بتاؤ. کہتا نہیں میں نے خود نہیں سنا، علماء نے بتایا یہ گستاخ ہے. اب مجھے بتائیں، جب ہمارے لوگوں کا علمی لیول یہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے نا کہ میں بریلوی پبلک کو بتاؤں کہ اصل میں گستاخ آپ لوگوں کے بزرگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی چوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ کہنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، الٹا اسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے. ایون ہمارے 1200 سال پہلے کے بھی جو بزرگ ہیں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، یہ سب کے سب لوگ، ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں. بعض لوگ ان کے اوپر جرح کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں. اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے، اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں. میرے بارے میں آج سے کوئی 10,000 سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس زمانے میں اگر کوئی کلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں، اس وقت ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھائی یہ بات نہیں تھی، یہ ہے. اور جب کوئی کہے گا کہ ثبوت، وہ کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو. ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے اوپر جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس بات کی تو سند ہی درست نہیں ہے، وہ تو ایسا تھا، یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کامنٹس پاس کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں یوں تھی. تو وہ معاملہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے. لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دے سکتے. اور میں سب سے بہتر اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. ابھی پچھلے دنوں بھی میری پوری لائف سٹوری 3 گھنٹے کی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں. اس سے پہلے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ ہوا، اور مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر اپنی تھاٹس پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. کسی شخص کو میری پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کان دھر کے بغیر ٹکٹ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مخالف کی بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی ہوئی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں، احادیث کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں بارہا بول چکا ہوں، بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نیا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن چونکہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت اس حوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں گے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. یہ ہماری تربیت ہے. اور ان کے بزرگوں کا فیض، ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے. ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے. بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے، بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں، آپ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بنانے کی کوشش کریں،
اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, یا اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر. جن کے اوپر پڑھی ہے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اکا دکا بندوں کے اوپر میں نے پڑھی. اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی قنوت نازلہ پڑھوں